بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نور الاسلام کے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو اصحاب کہف کے مکمل واقعے سے آگاہ کروں گی کہ اصحاب کہف کون تھے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دلنشین آواز، اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کو توحید اور خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی اور خدائے حقیقی کی تلاش میں تھے، آپ پر ایمان لے آئے اور خدا پرست بن گئے، لیکن جو دین کے دشمن اور بت پرست تھے انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے آپ کی آواز کو دبا دیا جائے اور توحید کی اس شمع کو بجھا دیا جائے۔ وہ ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھٹلاتے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے اور مسلمان دیندار لوگوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ہر جگہ یہی کہتے کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر جانتا تو ضرور بیان کرتا۔ مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا تاکہ وہاں جا کر یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کرے اور اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھیں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ کر مکے واپس آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے، اور اگر جواب نہ دے سکا تو پہلے کی طرح اس کو جھٹلائیں گے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے، جن میں سے ایک سوال اور اس کا جواب ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ جوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی داستان کیا ہے؟ خدا نے اسی وقت سورۃ کہف کو نازل کیا جو ان کے سوال کا جواب تھا۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنوایا۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا، اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے اور پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت اور عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار والے بھی تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ تھا، اب کیا ہو گیا؟ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا، دقیانوس خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پانی کا محتاج ہے، کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی ڈر جاتا ہے، کبھی جاگتا ہے تو کبھی سو جاتا ہے۔ یہ سب کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے، یہ صفات تو خدا کے لیے نامناسب ہیں۔ کچھ دن بعد اس کے دوسرے دوست اس سے ملنے اس کے گھر آئے اور دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو، بہت دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرا بیدار ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے یا میری فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے، نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، اس کے دوستوں نے سوال کیا۔ اس نے اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟
جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ سب کیسے پیدا ہوئے، یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے، خود یہ انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے، خود ہم کو کس نے پیدا کیا، پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نتیجے پر پہنچا کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے، وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا جو حکیم و عالم اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی کہ حقیقی خدا تو کوئی اور ہے جو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخر کار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیاباں کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا، اس سے باتیں کرنے لگے، پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتوں کو بھگائیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہماری حفاظت کرے، وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کرا سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے پر سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا طے پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آیا تھا وہ بھی اسے عجیب سا لگا اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائیں، دکاندار کو پیسے دیے جو ساتھ لایا تھا۔ دکاندار بولا، ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ اس نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ دکاندار نے کہا۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سب پوچھا جا سکے، کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا ہوں تو یہ سب کچھ ملا ہے مجھے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گڑھی ہے تاکہ تم ہم سب کو بے وقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ اس شخص نے کہا، آخر آپ لوگ میری بات کا کیوں یقین نہیں کر رہے؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہارا گھر ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ہاں ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے، جی ہاں یہی گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلامہ یہ سب سن کر ایمان لے آئے۔
جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا، 1 دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ نہیں دوستو، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی اب آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور باہر نہ نکلا کوئی تو بادشاہ اور اس کے سپاہی غار کے اندر آئے۔ دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پہ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔